وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ بستی خراسان کی سڑک پر دریا کے کنارے ایک ایسے زرخیز میدان میں واقع تھی جہاں مختلف راستے آ کر ملتے تھے۔ یہ راستے آئے دن سفر کرنے والے ان قافلوں سے خوب واقف تھے جو اصفہان، خراسان اور نہ جانے کہاں کہاں سے سامان لے کر آتے تھے۔ ہر مہینے یہاں میلے لگتے اور جشن کا سماں ہوتا۔ بستی ڈھلتے ہوئے سورج کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک جانب سے ایک شاندار قافلہ آ کر رکا۔ قافلے میں مضبوط جسم والے گھوڑے تھے جن پر چاق و چوبند محافظ سوار تھے۔ قافلے کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے فرمانروا کی آمد ہے۔ جلد ہی اس مقام پر خیموں کی تنابیں تن گئی۔ گھوڑوں کو کھول کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور کھانا پکانے کے لیے الاؤ روشن ہو گئی۔ قافلے کے شرکاء نے نماز عصر ادا کی۔ تھوڑی دیر میں تھکا ہوا سورج دور افق کے پار جا چھپا اور چار سو تاریکی نے اندھیرے ڈال دیے۔ فضا میں لطیف سی خنگی رج بس گئی۔ خیموں سے بلند ہونے والا گفتگو کا ہلکا ہلکا سا شور رفتہ رفتہ معدوم ہو گیا اور تھکے ہارے قافلے والے میٹھی نیند سو گئے۔ رات رخصت ہوتے ہوئے اپنے ساتھ تاریکی کو سمیٹ لے گئی اور دن اپنی آغوش میں اجالا لے کر اس بستی میں بھی آ پہنچا۔ قافلے والے بیدار ہو گئے۔ خیموں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ قافلے کا سردار ہلکے رخساروں والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں مجھے اس قدر سہانی نیند آئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جگہ مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ یہاں نہروں کا جال ہے جو زراعت کے لیے مفید ہے۔ یہاں دفاع کا کام بھی ہے، یہی دفاع کا کام بھی دے سکتی ہے۔ اس کے پہلو میں دریا دجلہ رواں ہے۔ یہاں سے چین تک ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہمیں ہر قسم کا سامان بحری راستے سے موصول ہو سکتا ہے۔ دریا فرات بھی قریب ہی واقع ہے۔ اس کے ذریعے شام، مصر، رقہ، شمالی افریقہ اور ارد گرد کے علاقوں سے ہر قسم کی پیداوار ہمیں موصول ہو سکتی ہے۔ ہمیں اسی علاقے کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہیے۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے ان باتوں کی تائید کی، وہ باتیں جو ان کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس بستی کے وطن سے ایک نیا شہر جنم لے رہا تھا۔ ہزاروں مزدور اور کاریگر اس شہر کی صورتگری میں مصروف تھے جو تقریباً 8 سال بعد اپنی مکمل صورت میں ابھر کر سامنے آ گیا اور پھر صدیوں تک عالم اسلام کا ثقافتی مرکز بنا رہا۔ یہ شہر عظیم شہر بغداد ہے جس کی تعمیر کا سہرا دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے سر ہے۔ یہی شہر جس کی بنیاد دوسری صدی ہجری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ 654 ہجری 1258 عیسوی میں خلافت عباسیہ کے اختتام تک دارالخلافہ بنا رہا۔ بغداد وہ شہر ہے جہاں سے خاندان عباسیہ نے 5 صدیوں تک دنیا کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی۔ بغداد کے خلفائے بنو عباس کی تعداد 33 ہے، جن میں ابو جعفر منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید، واسق، متوکل، معتصم اور مقتدر، مقتفی اور دیگر خلفاء شامل ہیں۔ بغداد کے خلفائے بنو عباس کا دور 132 ہجری 750 عیسوی سے 654 ہجری 1258 عیسوی تک رہا۔ بغداد کا نقشہ 141 ہجری یعنی 758 عیسوی میں تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کی تعمیر 1 جمادی الاول 145 ہجری 28 جولائی 762 عیسوی کو شروع ہوئی۔ فن تعمیر کے 4 ماہرین نے شہر کا منصوبہ تیار کیا۔ منصور نے شہر کی تعمیر کے لیے 1,00,000 مزدور اور کاریگر اکٹھے کیے۔ پہلے پورے علاقے پر شہر کا نقشہ بنوایا، پھر اس پر روئی کے
بنونوں سے لکیریں ڈلوائیں، پھر اس بنونوں پر تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی، اور منصور نے بلندی سے معائنہ کیا کہ شہر تعمیر کے بعد کیسا نظر آئے گا، تاکہ تعمیر کے کاموں اور پینے کے لیے پانی میسر آ سکے۔ 149 ہجری 766 عیسوی تک بغداد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ منصور نے اس شہر کا نام مدینۃ السلام یعنی سلامتی کا شہر رکھا۔ یہ نام قرآن پاک سے اخذ کیا گیا تھا، کیونکہ جنت کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مدینۃ السلام کا سرکاری نام تمام دستاویزات، سکوں اور باٹوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بغداد، مدینہ ابی جعفر، مدینۃ المنصور، مدینہ الخلفاء اور الزورہ جیسے نام بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ البتہ بغداد نہایت قدیم نام ہے جو آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں ایک باغ تھا جہاں پر نوشیروان عادل بے کسوں اور مجبوروں کی دادرسی کیا کرتا تھا، اسی لیے اس مقام کا نام بغداد پڑ گیا، جو عوام کی زبان پر چڑھ کر بغداد یعنی بغداد بن گیا، یعنی باغداد سے بغداد بن گیا۔ خلیفہ منصور کا یہ شہر دائرے کی شکل میں نہایت عمدہ منصوبے کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر کا مرکز اپنے ہر حصے سے یکساں فاصلے پر تھا۔ شہر کے 4 دروازے تھے اور ان سے شاہراہ اسلامی دنیا کی چاروں سمتوں کو جاتی تھی۔ ان دروازوں کے نام باب الخراسان، باب الکوفہ، باب البصرہ اور باب الشام تھے۔ ہر 2 دروازوں کے درمیان 28 بڑے بڑے برج تھے، البتہ باب الکوفہ اور باب البصرہ کے درمیان ان کی تعداد 29 تھی۔ ہر دروازے پر ایک گنبد تھا جہاں سے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ اصل فصیل کے بعد تقریباً 170 میٹر چوڑا میدان تھا جس میں مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان کے بعد ایک سادہ سی دیوار آتی تھی جس کے اندر قصر خلافت، مسجد جامع المنصور اور سرکاری دفاتر واقع تھے۔ شہر کے 2 سڑکوں کے درمیان 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ سڑکیں بیرونی دروازوں سے آتی تھی اور شہر کے وسط میں ایک دوسرے کو قطع کرتی تھی۔ شہر کے وسط میں خلیفہ کی سرکاری رہائش گاہ قصر الذهب کی عمارت تھی۔ اس کی تعمیر میں سنگ مرمر استعمال ہوا تھا اور اس کے دروازے کو طلائی کام سے مزین کیا گیا تھا۔ یہ محل تقریباً نصف صدی تک خلیفہ کی سرکاری رہائش گاہ کا کام دیتا رہا۔ قصر الذهب کے اوپر ایک سبز گنبد تعمیر کیا گیا تھا جو تقریباً 48 میٹر بلند تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک شہسوار کا مجسمہ نصب تھا جو بغداد کے ہر حصے سے نظر آتا تھا۔ ان کے قریب ہی جامع مسجد کی تعمیر کی گئی تھی جسے جامع المنصور کہا جاتا تھا۔ یہ مسجد صدیوں تک مسلمانوں کی عظمت کی علامت بنی رہی۔ اس مسجد میں ایک مینار تھا جو 303 ہجری میں جل گیا لیکن دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ عباسیوں کے عہد خلافت میں یہی مسجد بغداد کی جامع مسجد رہی۔ منصور نے بغداد کا نقشہ بنواتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ بڑے فصیل سے اندرونی دیوار تک چاروں شاہراہوں کے کنارے کنارے بلند محرابوں والے کمرے بنائے جائیں جس میں دکانیں قائم کی جائیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ دیوار کے باہر چاروں حصوں میں منڈیوں کے لیے کافی زمین چھوڑ دی جائے تاکہ ہر حصے میں ایک بڑی منڈی قائم ہو سکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سن 157 ہجری میں دفاعی نقطہ نظر سے منڈیاں شہر سے باہر نہر سرات اور نہر عیسیٰ کے درمیان فرق کے مقام پر منتقل کر دی گئی۔ ہر پیشے سے متعلق الگ منڈی تھی، مثلا پھلوں کی منڈی، کپڑے کی منڈی، غلے کی منڈی، بازار صرافہ، کتب کا بازار، بھیڑ بکریوں کی منڈی۔ شہر کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں خراسان،
مرو، بلخ، بخارا اور خوارزم سے سوداگر آنے لگے۔ ان کی منڈیاں محلہ حربیہ میں تھی۔ شہر کی آبادیاں بھی کرخ مکمل کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ آبادی کی منتقلی کی ایک وجہ شہر میں دھوئیں کی کثرت تھی۔ منصور کے زمانے سے منڈیوں کی نگرانی کے لیے محتسب مقرر کیا جاتا تھا، جو دھوکے بازی، فریب کی روک تھام کرتا تھا اور ناپ تول کے بانٹوں کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔ یہ محتسب حماموں کے انتظام کی نگرانی بھی کرتا تھا اور مسجدوں کی دیکھ بھال بھی اس کے سپرد تھی۔ اس کے علاوہ تقریبی کارروائیوں کا انسداد بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ ہر منڈی اور صنعت کا ایک نگراں ہوتا تھا جسے حکومت مقرر کرتی تھی۔ بغداد سے سوتی اور ریشمی کپڑا بن کر باہر جاتا تھا۔ رومال، عمامے، تراشیدہ بلور، مختلف قسم کے تیل، عرق، معجون بھی برآمد ہوتے تھے۔ بغداد میں قمیصیں اور تولیے بھی تیار ہوتے تھے جن کی بڑی شہرت تھی۔ بغداد کی خاص صنعت یہاں کا رنگین ریشمی کپڑا تھا۔ یہ کپڑا بہت مضبوط ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پردے، نقاب، عماموں کے لیے ریشم کا کپڑا، ہر قسم کے رومال اور نسلوں کے بوریے بھی تیار ہوتے تھے۔ باب الطاق میں بہت عمدہ تلواریں تیار ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ بغداد اپنی چرمی مصنوعات اور کاغذ سازی کے لیے بھی معروف تھا۔ بغداد کے تجارتی قافلے ہندوستان، ملایا، چین، فرانس اور شمال مغربی افریقہ کے دور دراز علاقوں تک جاتے تھے۔ بیکاری کے نظام کی ترقی بھی بغداد کی تجارت اور صنعت و حرفت کو فروغ دینے کا باعث بنی۔ بغداد آبادی کے لحاظ سے ایک بین الاقوامی شہر تھا۔ یہاں مساجد اور حماموں کے جو تخمینے بیان کیے گئے ہیں وہ مبالغہ آمیز ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی ہے۔ تاہم 383 ہجری میں حماموں کا شمار کیا گیا تو 1500 نکلے۔ دریائے دجلہ پر متعدد پل تھے۔ اس کے باوجود مشرقی اور مغربی دونوں سمتوں میں آمد و رفت کے لیے 3000 کشتیاں چلتی تھیں۔ منصور نے 157 ہجری 773 عیسوی میں باب الخراسان کے مقابل ایک محل دریائے دجلہ کے کنارے تعمیر کیا جس میں وسیع باغات تھے۔ اس کا نام منصور نے الخلد رکھا۔ یہ جگہ مچھروں سے پاک تھی اور تازہ ہوا کے لیے مشہور تھی۔ پھر منصور نے دریائے دجلہ کی مشرقی جانب اپنے بیٹے مہدی کے لیے ایک فوجی چھاونی قائم کی جس کا نام بعد میں رصافہ ہو گیا، کیونکہ ہارون رشید نے بعد میں یہاں اس نام سے ایک محل بنوایا تھا۔ منصور نے بغداد کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کی اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، تاہم اس سرکاری بیان کی روح سے جو دفاتر خلافت کی قدیم دستاویزوں پر مشتمل ہے، منصور نے اس قدیم شہر کی تعمیر پر 40,883 درہم صرف کیے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے جس بغداد کی بنیاد ڈالی تھی وہ عمارتوں کی کثرت، تجارتی سرگرمیوں، آبادی کے لحاظ سے بڑھتا ہی چلا گیا۔ مشرقی بغداد میں تو لوگ دور دور سے سمٹ آئے۔ بعد کے ادوار میں عباسی خلفاء نے بغداد کو مزید ترقی دی۔ الامین نے قصر الذہب کو درست کروا کے اس کے چاروں طرف احاطہ بنوایا اور مکانات کی قطار کا اضافہ کر دیا۔ ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک مسجد بنوائی جس کا نام ملکہ کے نام پر رکھا گیا۔ المامون نے 204 ہجری میں مرو سے بغداد پہنچ کر اپنے قصر کو وسیع کیا۔ اس میں گھڑ دوڑ کا ایک میدان اور ایک چڑیا گھر بنوایا۔ المقتدر 295 ہجری تا 320 ہجری نے کئی نئی عمارتوں کا اضافہ کیا۔ اس پر طلائی اور نقری چڑیاں بیٹھی تھی جو سیٹیاں بجاتی تھیں۔ دونوں طرف شہ سواروں کے 15 مجسمے ایک ہی سمت میں حرکت کرتے تھے، گویا ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ چڑیا گھر میں ہر قسم کے جانور تھے۔ ایک شیر گھر تھا جس میں 100 شیر تھے۔ ایک قصر الفردوس تھا جس میں قابل دید اسلحہ تھا۔ اس زمانے میں بغداد اپنے عروج پر تھا۔
المقتدر کے عہد میں اس شہر کا رقبہ تقریباً 45 مربع کلومیٹر تھا۔ تیسری اور چوتھی ہجری میں شفا خانوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سیدہ 306 ہجری، البمارستان المقتدری 306 ہجری اور البمارستان العزدی 372 ہجری بہت مشہور ہے۔ طبیبیوں کی نگرانی ہوتی تھی۔ المقتدر کے زمانے میں تو حکم دیا گیا تھا کہ طبیبوں کا امتحان لیا جائے اور امتحان میں کامیاب ہونے والے ہی کو طبابت کا اجازت نامہ دیا جائے۔ چنانچہ تقریباً 860 طبیبوں کو اجازت نامے دیے گئے۔ ایک سیاح بنیامین نے 567 ہجری میں بغداد کی سیر کی اور عزدی اسپتال کی بڑی تعریف کی، جس میں 60 طبیب تھے اور دماغی مریضوں کی صحت گاہ تھی۔ ایسا پہلا اسپتال جس میں بستر ہوں خلیفہ ہارون الرشید نے قائم کیا، جس کا نام مستشفیٰ تھا۔ ابو بکر زاری 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے درمیان بغداد کے سب سے بڑے اسپتال کے بانی تھے۔ انہوں نے شفا خانے کے لیے مناسب مقام اس طرح تلاش کیا کہ شہر کے مختلف مقامات پر گوشت کے پارچ لٹکائے۔ جس جگہ گوشت سب سے کم سڑا وہی اسپتال بنوایا۔ بغداد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علم و فن کا گہوارہ تھا اور مسلم ثقافت کا عظیم مرکز تھا۔ یہ حنفی اور حنبلی فقہ کا گھر تھا۔ یہاں ایک بے مثال علمی ادارہ بیت الحکمت قائم ہوا، جس میں بڑے بڑے عالموں اور سائنسدانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور یہاں اہم کتب کے ترجمے کیے گئے۔ بیت الحکمت میں عربی، فارسی، یونانی، سریانی، قبطی اور ہندی کتب کا بڑا خزانہ جمع کر دیا گیا۔ یہاں علوم طبیعی سے متعلق تجربات بھی کیے جاتے تھے۔ بیت الحکمت کے باہر بھی کتب کے تراجم ہوتے تھے۔ شہر میں کتابوں کی دکانیں بہت بڑی تعداد میں موجود تھی۔ شاعروں، مؤرخوں اور عالموں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ عباسی عہد ہی میں عام کتب خانے اور دارالمطالعے قائم کیے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور ابو النصر صابور بن اردشیر کا دارالعلم تھا۔ جب مدرسوں کا دور شروع ہوا تو النظامیہ اور المستنصر جیسی پائے کی جامعات قائم ہوئی، جن کے اثرات تمام تعلیمی اداروں کی طریقہ تعلیم اور نظام تعلیم پر پڑے۔ ہارون رشید کے عہد میں صرف بغداد ہی میں 14 جامعات تھی۔ یہاں بڑے بڑے ہال تعمیر کیے گئے تھے، جن میں علمی مذاکرے، سیمینار ہوتے تھے۔ 500 اونٹوں پر لدی کتابیں ہندوستان، یونان اور اطالیہ سے آتی تھیں، جن پر محققین دن رات کام کرتے تھے۔ مترجمین میں سے ہر ایک کو 500 دینار تنخواہ ملتی تھی۔ کتاب کا ترجمہ مکمل ہونے پر خلیفہ المامون ہر کتاب کے وزن کے برابر سونا انعام دیا کرتے تھے۔ بغداد میں علم حدیث کے درس کے لیے 700 دارالعلوم اور 10ویں صدی عیسوی میں ہزاروں مدرسے اور سینکڑوں اعلیٰ تعلیم کی درسگاہیں تھیں۔ بغداد میں مدرسہ ابو حنیفہ 458 ہجری 1066 عیسوی میں قائم ہوا، جو آج تک کل الشریعہ یعنی شریعت کالج کے نام سے موجود ہے۔ المستنصر نے المستنصریہ قائم کیا، جو 17ویں عیسوی تک کام کرتا رہا۔ یہ مدارس چاروں مذاہب فقہ میں سے کسی ایک سے منسلک تھے۔ البتہ المستنصریہ اور البشیریہ میں چاروں مذاہب کی فقہ پڑھائی جاتی تھی۔ یتیموں کا ایک مکتب بھی تھا، جو نظام ملک کے فرزند شمس الملک نے قائم کیا۔ النظامیہ یونیورسٹی نظام الملک توسی نے 457 میں قائم کی تھی۔ دنیا بھر سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ طلباء سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اکثر کو رہائش، کھانا اور کتب فراہم کی جاتی تھی۔ یہاں فلسفہ، آرٹس، سائنس اور دینیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ عظیم درسگاہ 200 سال تک قائم رہی۔ اس میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، جس کے نگران علامہ ابو زکریا تبریزی تھے۔ یہ بغداد ہی ہے جس کی سرزمین نے کتنے ہی ایسے گہرہائے آبدات کو جنم دیا،
جن کی چمک سے اسلامی تاریخ روشن ہے۔ ان میں فقہ کے جید امام حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی پرشکوہ شخصیت بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بغداد میں منو مٹی تلے سو رہے ہیں۔ یہی بغداد ہے جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظامیہ یونیورسٹی کے پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ یہ گراں بار ذمہ داری امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن الخطیب رحمۃ اللہ علیہ، تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو الحسن فصیحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی سپرد رہی۔ بغداد وہ شہر مردم خیز ہے جہاں علم و آگہی کے مایانات ادارے بیت الحکمت میں ریاضی اور ہیئت کے امام موسیٰ الخوارزمی نے تعلیم حاصل کی۔ مشہور عالم دین، فلسفی اور سائنسدان یعقوب الگندی گو بصرہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی ساری عمر بغداد میں گزری۔ 50 زبانوں کے ماہر ابو نصر فارابی نے بغداد ہی میں 40 سال تک کام کیا اور اعلیٰ تعلیم یہی حاصل کی۔ عظیم سیاح، جغرافیہ دان، مؤرخ اور طبیعیات کے عالم ابو الحسن علی ابن حسین المسعودی بھی بغداد میں پیدا ہوئے۔ ریاضی، طبیعیات اور نوریات کے ماہر ابن الہیثم نے بھی بصرہ اور بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ علوم فقہ، حدیث اور ادب کے عالم اور فاضل الماوردی نے بھی علم کے موتی اسی بغداد میں چنے۔ فلکیات، ریاضی، نوریات، جغرافیہ، طب اور فلسفہ کے ماہر تقی الدین طوسی کی ایک عمر بغداد میں گزری۔ چیچک اور خسرہ کے امراض پر پہلی بار کام ابو بکر رازی نے بغداد ہی میں کیا۔ بغداد واقعی ایک افسانوی شہر تھا۔